بسم اللہ الرحمن الرحیم 5ویں سپارے میں سورہ النساء اس کی آیت نمبر 36 اس کا ہم نے ترجمہ گزشتہ درس میں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان نیکی اور بھلائی کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان نیکی اور بھلائی کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ والجار ذی القربى، اور ایسے پڑوسی جن سے قریبی رشتہ بھی ہے۔ والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو قریب تو رہتے ہیں لیکن ان سے رشتہ داری نہیں، ہر قسم کے پڑوسی، لیکن بہرحال ان جو خاص جن سے رشتہ داری ہے ان کا الگ سے خاص طور پر ذکر فرمایا۔ والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی سے میاں بیوی بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور سفر کے ساتھی، اسی طرح ایک کلاس میں پڑھنے والے، ایک استاد کے شاگرد، ایک پیر کے مرید وغیرہ، یا ایک مسجد کے نمازی جو اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو سارے اس سے مراد ہو سکتے ہیں، ان سے بھی نیکی اور بھلائی کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر حالت سفر میں جو ہیں ان سے بھی نیکی اور بھلائی کرو۔ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، یعنی غلام اور باندیاں، ان سے بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمانے کے بعد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اس کو جو تکبر اور غرور کرنے والا ہو، اپنے آپ کو بڑا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا ہو۔ تو اس میں علماء نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہو کہ وہ تکبر کرتا ہو، غرور کرتا ہو، اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہو، اپنے ہی اوصاف بیان کرتا رہا، اپنی خوبیاں بس بیان کرے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، اور وہی آدمی اچھا لگے جو اس کی تعریف کرتا رہے، بھئی آپ یہ ہیں، آپ فلاں ہیں، تو ایسا آدمی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے بھی گریز کرے گا، اور جن جن کا یہاں ذکر ہوا ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے بھی وہ پہلو تہی کرے گا، گریز کرے گا، دور بھاگے گا۔ تو اس لیے اس عیب کو اپنے اندر انسان کو داخل نہیں ہونے دینا چاہیے، تکبر، غرور، اپنے آپ کو بلند سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اب اگلی 2 آیات میں مختالاً فخوراً کی کچھ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ مختالاً اور فخور یعنی تکبر غرور کرنے والا، اس کے اندر کیا کیا دوسرے عیب پائے جاتے ہیں۔ فرمایا الذین یبخلون، وہ جو بخل کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، تو اس کی آگے اس طرح وضاحت فرمائی الذین یبخلون، وہ جو بخل کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں۔ بخل کے مقابلے میں سخاوت آتی ہے۔ سخاوت ہے کہ انسان اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے، اور اس کے مقابلے میں بخل ہے کہ
مال خرچ کرنے سے رک جائے۔ احادیث مبارکہ میں جس طرح سخاوت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طرح بخل کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے کہ بخل ایک ایسا عیب ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی خوبی بیان کرتے ہوئے اپنی ذات کو بطور مثال کے پیش کیا۔ فرمایا، لو کان علی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس احد کے برابر سونا بھی ہو، لسرنی اللہ یمر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیء، تو میں یہ پسند کروں گا، مجھے اس سے خوشی ہوگی کہ 3 دن نہ گزریں اور وہ سارے کا سارا میں اللہ کی راہ میں دے دوں۔ الا شیء ارصدہ لدین، ہاں اگر قرض وغیرہ ہو اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ رکھوں، باقی سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کی کیفیت ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من یوم یصبح العباد فیہ، جو بھی دن آتا ہے، جو بھی دن طلوع کرتا ہے، صبح ہوتی ہے، یعنی ہر روز، الا ملکان ینزلان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں، فیقول احدہما، تو ان میں سے ایک کہتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں فرشتے اس طرح دعا کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ یا رب ذوالجلال، جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کو اس کے بدلہ عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط منفقا خلفا، جو خرچ کرنے والا ہے تیری راہ میں تیری رضا کے لیے، اس کو تو اس کا بدلہ عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخِرُ، دوسرا فرشتہ جو ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، کہ جو روک کے رکھتا ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، اس کے مال کو تو برباد کر دے۔ تو یہ دونوں فرشتے فرمایا کہ ہر روز اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح وہ دعا کرتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو اور بچا کے چھپا کے گن گن کے نہ رکھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے لیے اس کو یعنی بچا کے اور شمار کر کے رکھے گا۔ یعنی اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرنے میں اس طرح خوش دلی سے خرچ نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہارے لیے تنگی آئے گی۔ وَلَا تُوعِي فَيُوعِ اللَّهُ عَلَيْكِ اِرْدَخِي مَسْتَطَعْتِ، تو فرمایا بچا کے نہ رکھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے انسان، تو خرچ کر میری راہ میں، انفق علیک، میں اس کا تجھے بدلہ عطا فرماؤں گا، یعنی تجھے اس سے بہتر عطا فرماؤں گا۔
ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا مثل البخیل والمتصدق، بخیل اور صدقہ کرنے والی، بخیل جو روک روک کے رکھتا ہے اور متصدق جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ان دونوں کی مثال حضور نے بیان فرمائی کمثل رجلین علیہما جنتان من حدید، کہ ایسے ہیں دو آدمی جن کے اوپر لوہے کی زر ہیں۔ جنتن زرہ ہوتی ہے جو یعنی جس طرح یہ جیکٹ ہوتی ہے اس طرح کی ایک لباس کی شکل ہوتی تھی جو خاص طور پر جنگ میں اپنے جسم کو تلوار تیر کے وار سے بچانے کے لیے اس کو پہنا جاتا تھا۔ جس طرح آج کل کے دور میں کہتے ہیں کہ وہ بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے جو یعنی گولی سے انسان کو بچاتی ہے، تو اس زمانے میں اس طرح کی ہوتا تھا جس کو زرہ کہا جاتے تھے۔ بعض الفاظ میں جبتان بھی ہے، روایات میں دو جبے ہیں لوہے کے یا دو زریں ہیں۔ قد اضطرت ایدیہما الی ثدییہما وتراقیہما، تو ان دونوں زروں نے ان کے دونوں ہاتھوں اور سینے کو اور گلے تک اس کو یعنی وہ اس طرح اس نے اپنے اوپر پہنے ہوئے ہیں دونوں نے۔ وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا۔ اچھا، وہ اس نے زریں پہنی ہوئی ہیں، پورے اس جسم کو ڈھانپا۔ فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ، پہلے فرمایا کہ صدقہ کرنے والا كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انبسط عنہ، صدقہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ کھل جاتی ہے، یعنی وسیع ہو جاتی ہے اور یعنی وہ صدقہ کرتا ہے۔ اور بخیل جب ارادہ کرتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کو وہ پکڑ لیتی ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیا نفیس تشبیہ ہے، یعنی بخیل بھی کبھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کے دل کی ہچکچاہٹ اس کے ارادہ پر غالب آ جاتی ہے اور وہ خیرات نہیں کرتا۔ یعنی جب وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر نفس و شیطان اس کے دل میں خیالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، فلاں کو دینا ہے، ادھر دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو وہ ساری ضرورتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور وہ ارادہ دل ہی دل میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور سخی کو بھی خیرات کرتے وقت ہچکچاہٹ تو ہوتی ہے مگر اس کا ارادہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اسی غلبے پر سخی ثواب پاتا ہے۔ یعنی نفس و شیطان تو ہر ایک کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس شیطان نے تو ایک ذمہ لے رکھا ہے کہ میں انسان کو ہر نیکی کے کام سے روکوں گا، تو وہ روکنے کی تو کوشش کرتا ہے لیکن اس کا ارادہ غلبہ یعنی اس کا ارادہ جو سخاوت کا ہوتا ہے وہ غلبہ پاتا ہے، پھر وہ سخاوت کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر سخاوت کرتے کرتے نفس امارہ یعنی انسان کے اندر جو انسان کو نیکی سے روکنے والی اور برائی کا حکم دینے والی جو قوت ہے وہ اتنا دب جاتا ہے کہ اس کو کبھی خیرات پر ہچکچاہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی شروع میں تو ہوتا ہے لیکن پھر جب وہ سخاوت کرتا ہے تو پھر وہ نفس دب جاتا ہے اور پھر اس کو خیرات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ بھی نہیں ہوتی۔ یہ بہت بلند مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کھلے دل سے صدقہ کرنے لگتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہر عبادت کا یہی حال ہے کہ پہلے نفس امارہ روکا کرتا ہے مگر جب اس کی نہ مانی جائے تو پھر اس کا بس نہیں چلتا انسان کے اندر۔ مثلا جب آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو بھی نفس و شیطان روکتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو روکتے ہیں، لیکن جب انسان ان کی نہیں مانتا ہے
تو پھر انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس کی دستگیری فرماتی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ نیکی کا کام کھلے دل سے کرتا ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان جب بھی کوئی نیکی یا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو نفس و شیطان روکنے آ جاتے ہیں اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور برائی کا ارادہ کرتا ہے، غلط چیز کا ارادہ کرتا ہے تو تھپکی دیتے ہیں اور اس کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی اچھی محفل میں جانے کا انسان ارادہ کرتا ہے، بھئی چلو درس قرآن کی محفل میں چلتے ہیں، تو نفس و شیطان آ کے روکتے ہیں، وہاں تو اتنا ٹائم لگے گا، تھک جائیں گے، ادھر جانا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی غلط محفل، کوئی ناچ گانے کی محفل ہو، وہاں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو نفس و شیطان تھپکی دیتے ہیں، ہاں جانا چاہیے انسان کو، اسی لیے مال کماتے ہیں، اور کس لیے کماتے ہیں، یہ زندگی چند روزہ ہے تو اس میں انسان کو موج میلہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی یعنی بہت سی چیزیں انسان کے دل میں پھر وہ لاتے ہیں اور اس کو بڑا خوبصورت مزین بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہر عبادت کا یہی حال ہوتا ہے کہ شروع میں اس کو نفس و شیطان روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب انسان نفس و شیطان کی نہ مان کر اس کام کو کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق بھی دستگیری فرماتی ہے اور پھر وہ آسانی سے وہ نیک کام کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اور واتقوا الشح، شح کا معنی بھی ہوتا ہے کنجوسی، بخیلی اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ فإن الشح اہلک من کان قبلکم، بے شک اسی بخل نے، کنجوسی نے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ہلاک کیا۔ حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، کہ اسی بات نے ان کو ابھارا کہ انہوں نے خون بہائے اور حرام کو حلال قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ یہاں مراد شاید ان کا وقت ہوگا کہ کس وقت کس حالت میں، تو اسی کے مطابق جواب ارشاد فرمایا قال ان تصدق وانت صحیح شحیح، تو ایسی حالت میں صدقہ کرے کہ تندرست ہو اور یعنی ضرورتیں بھی تیرے ساتھ لگی ہوئی ہوں، تخشى الفقر وتامل الغنى، تو یہ بھی دیکھتا ہو کہ ضرورتیں ہیں، فلاں ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، اور امیری کی خواہش اور فقر کا ڈر، یہ ساری چیزیں ساتھ ہوں۔ یعنی جب انسان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ساتھ ہوتی ہیں کہ انسان اپنی ضرورتوں کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ پس انداز ہونا چاہیے، کچھ مال ہونا چاہیے جو وہ وقت ضرورت استعمال کرے۔ تو فرمایا صحیح ہو، صحت مند ہو، ضرورتیں ساتھ لگی ہوئی ہوں، ساری چیزیں، اس وقت صدقہ کرنا یہ سب سے زیادہ اس کا اجر ہے۔ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، اور تو اتنی دیر نہ کر کہ جان یہاں حلق میں پہنچ جائے، پھر کیا ہو قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، مسجد کو اتنا دے دو، مدرسے کو اتنا دے دو، اسپتال میں اتنا دے دو، فلاں غریب کو دے دو۔ فرمایا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے، ساتھ تو لے کے نہیں جائے گا نا، کفن میں اسی لیے کوئی جیب نہیں ہوتی ہے کہ انسان اس میں کچھ ڈال کے لے جائے، وہ تو پہلے ہی فلاں کا ہو چکا ہے، وہ تو کسی کا ہو چکا ہے، تیرا تو جب تھا اب تیرا رہا ہی نہیں ہے۔
جو فرمایا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، وہ تو پہلے ہی کسی کا ہو چکا ہے، تو صدقہ اس وقت اس کا زیادہ اجر ہے جب انسان صحت مند، تندرست ہو، ضرورتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو جالس فی ظل الکعبۃ، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، یعنی حرم شریف میں، بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ کے سائے میں حضور تشریف فرما تھے۔ فلما رآنی، جب حضور نے مجھے دیکھا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی صحابہ کرام میں بھی جو بہت زیادہ زاہد، تارک دنیا، وہ دنیا کو چھوڑنے والے ان صحابہ کرام میں سے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ انسان اپنے پاس مال رکھ ہی نہیں سکتا، بس ٹھیک ہے جو کھا لیا، جو کھانے کے لیے ہے، اس سے علاوہ وہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتا۔ دیگر صحابہ کرام کا یہ تھا کہ باقاعدگی کے ساتھ انسان زکوٰۃ ادا کرے اور صدقات و خیرات کرے، اس کے علاوہ انسان اپنے ضرورتوں کے لیے بھی بچا کے رکھ سکتا ہے۔ جمہور صحابہ کرام کا یہی نقطہ نظر تھا، لیکن یہ اتنے تارک دنیا تھے کہ کہتے کہ نہیں، بس جتنا ہے آج استعمال کرنا ہے، کل کی بھی فکر نہ کرو، اس کے لیے بچا کے نہ رکھو۔ تو خاص طور پر ان کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا ہم الاخسرون ورب الکعبۃ، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فقلت فداک ابی و امی من ہم، عرض کرتے ہیں حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے؟ فرمایا ہم الاکثرون اموالا، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ اب یہ مال جو ہوتا ہے انسان کو اچھا لگتا ہے، انسان کی فطرت ہے، فطرت انسانی ہے کہ انسان کو مال و دولت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ مال و دولت پھر ایک تو دنیا میں بھی انسان کے لیے کسی حد تک یہ مصیبت ہوتی ہے کہ اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو فکر نہیں ہوتی کسی چور ڈاکو کی، اور جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کو اس کی فکر ہوتی ہے، اور آخرت میں تو خاص طور پر یہ یعنی انسان کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے کرے گا اور بہت مصیبت کا سبب بنے گا یہ مال و دولت۔ یعنی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن آگے پھر چل کے اس کی اگر انسان جو فرائض ہیں ان کو اگر ادا نہیں کرے گا تو یہی مال و دولت پھر انسان کے لیے تباہی، ہلاکت، بربادی کا سبب بنے گا۔ تو ارشاد فرمایا ہم الاکثرون اموالا، نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ الا من قال ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، فرمایا ہاں وہ نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں جو ادھر دیں ادھر دیں، یعنی اللہ کی راہ میں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو دیتے رہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ جو یعنی جن کے پاس مال بھی ہوتا ہے لیکن وہ مال کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس، سخی جو ہے جو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے، یعنی لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی پیارا ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہے۔ بعید من النار،
جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہے وہ۔ والبخیل بعید من اللہ، بخیل جو ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ اللہ سے بھی دور ہے، بعید من الجنت، جنت سے بھی دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے کہ لوگ بھی اسے محبت نہیں کرتے، قریب من النار، اور وہ جہنم کے قریب ہے۔ اور اگلی بات بھی بڑی اہم ہے، والا جاہل سخی احب من الی اللہ من عابد بخیل، کہ ایک آدمی سخی ہے، وہ اللہ جاہل ہے، یعنی اس کو اتنا علم نہیں ہے، وہ اتنا عبادت گزار بھی نہیں ہے، لیکن وہ سخاوت کرتا ہے تو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے من عابد بخیل، ایسے آدمی سے جو عابد ہے، عابد و زاہد، بے شک وہ مطلب عالم بھی ہو اور عبادت گزار بھی ہو لیکن بخیل ہو، اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرتا ہو، تو اس سے زیادہ وہ آدمی جو پڑھا بھی نہیں ہے زیادہ اور اس کے زیادہ علم بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، لیکن سخی ہے، تو اس آدمی سے جو کم پڑھا ہوا ہے، تھوڑا عمل کرنے والا ہے لیکن سخاوت کرنے والا ہے، تو فرمایا احب الی اللہ، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس آدمی سے جو پڑھا ہوا زیادہ ہے، عبادت گزار زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بخل بھی کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن، دو ایسی خصلتیں ہیں، دو ایسی عادتیں ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہوتی، البخل و سوء الخلق، بخل اور بدخلقی۔ بخل یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور سوء الخلق بدخلقی کہ ہر کسی سے لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، فساد، تو یہ بدخلقی اور بخل فرمایا کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کامل مومن بھی ہو اور ہمیشہ کا بخیل اور بدخلق بھی ہو، یعنی یہ بدخلقی اور بخل اس میں پائی جاتی ہو اور پھر وہ کامل مومن ہو۔ فرماتے ہیں اگر اتفاقاً اس سے بخل یا بدخلقی صادر ہو جائے تو فوراً وہ پشیمان بھی ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کہ اگر کوئی اس سے ایسا کام صادر ہو جائے، کسی موقع پہ وہ نہ خرچ کرے یا کسی جگہ اس سے یعنی بدخلقی ظاہر ہو جائے تو وہ فوراً پشیمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، یہ کامل مومن ہونے کی دلیل ہے۔ ایک بڑی اہم حدیث پاک اس سلسلہ میں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ایتنا اسرع بکا لحوقا، حضور کی بعض ازواج مطہرات نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم میں سے کون سب سے پہلے آپ سے ملے گا، یعنی آپ کے بعد کس کا وصال ہوگا اور کون آپ سے ملے گا۔ اب یہ دیکھیں بات تو یعنی عام ہے لیکن اہل محبت کا ذہن کس طرف جاتا ہے، اہل محبت کیا کیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں یہ سوال چند سوالوں کا مجموعہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کی موت کب واقع ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے نا کہ کون پہلے جائے گا، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو بوڑھا ہے وہی پہلے جائے گا یا جو بیمار ہے وہ پہلے جائے گا اور صحت مند جو ہے جوان ہے وہ بیٹھا رہے گا۔ عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ انسان بیماری آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے اور پھر جاتا ہے، یہی روٹین ہوتی ہے، لیکن
یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ جو جوان ہے اور صحت مند ہے وہ بیٹھا رہے گا، کسی وقت بھی انسان کو بیماری لگ سکتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں ایک بات تو یہ کہ اس سوال کے اندر یہ بھی ہے، یعنی یہ محبت والے، پھر محبت انسان کو مجبور کرتی ہے نا ایسی چیزیں، تو فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یعنی ازواج مطہرات کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور سب کے موت کا وقت جانتے ہیں کہ کب کس کی موت ہوگی، تو اسی لیے تو انہوں نے پوچھا نا کہ حضور کے بعد سب سے پہلے کس کا وصال ہوگا، تو حضور فرماتے بھئی مجھے کیا پتہ، اب کیا پتہ کس کی موت، کوئی مجھ سے بھی پہلے چلے جائے یا اس کے بعد کون، کوئی جوان بوڑھے کی کوئی کنفرم تو نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا حضور آپ کے بعد سب سے پہلے کس کا وصال ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے موت کا وقت کا علم ہے، اور پھر یہ کہ کس کی موت کس حال میں ہوگی۔ اب ایک آدمی مومن ہے تو اب کوئی پتہ نہیں ہے، کس وقت شیطان اس کو گمراہ کر دے، کوئی کافر ہے کیا پتہ کس وقت اس کو ایمان نصیب ہو جائے۔ تو اب اس سوال کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ یعنی حضور جانتے ہیں کہ کس کی موت کس حال میں ہوگی اور ایمان کے کس درجہ پر ہوگی، اور تیسرا یہ کہ ہماری بقیہ زندگی تقویٰ کے کس درجہ پر گزرے گی، اور پھر یہ کہ بعد وفات ہمارا مقام کہاں ہوگا۔ اسی لیے تو یعنی حضور سے ایک سوال کیا جس کے اندر یہ سارے سوال پائے جاتے ہیں کہ یعنی حضور جانتے ہیں کہ ان کے بعد یعنی اب یہ جو ازواج مطہرات ہیں ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوگا، اسی لیے تو حضور کے بعد پھر حضور سے جا کے ملیں گے۔ تو فرماتے ہیں یہ سارے سوالات اس کے اندر ہیں۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے ارحام رحم یعنی پیٹ میں کیا ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا، وہ بچہ ہے بچی ہے لڑکا ہے لڑکی ہے، یعنی وہ نر مادہ کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا اور خبر دینے والا۔ تو ان کو علوم خمسہ کہتے ہیں، 5 علوم۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خاص علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی ان کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بتا دے وہ جان جاتا ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں اب یہ روحانیت سے ہٹ کے مادیت کی دنیا میں آ جائیں، آج یہ بتاتے ہیں کہ جی کل بارش ہوگی پرسوں بارش ہوگی، اس کا روحانیت سے نہیں مادیت سے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اور وہ اکثر و بیشتر وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس عقل کو استعمال کر کے اس کا یہ عالم ہے۔ جب مادیت کا یہ عالم ہے تو روحانیت کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ علوم خمسہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر، اس کے بتانے کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، تو کوئی بھی علم اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، جو بھی جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جانتا ہے۔ تو ان 5 چیزوں کی خصوصیت کیا ہوئی؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ عرب کے اندر جو لوگ ہوتے تھے اس طرح کے باتیں کرنے والے کاہن، جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا،
وہ لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں ان 5 چیزوں کا ان بارے میں خاص طور وہ کہا جاتا ہے، کہتے تھے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے، تو اس لیے اس کی نفی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں جانتا، اور خاص طور پر یہ چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ تو بہرحال ازواج مطہرات حضور کی بیویوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کے بعد کس کا وصال ہوگا، کون سب سے پہلے آپ سے ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اطول کن یدن، جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ اب فرماتی ہیں ام المومنین فَأَخَذُوا قَصْبَةً يَزْرَعُونَهَا، انہوں نے قصبتاً ایک کانا، یعنی ایک وہ اس طرح کا کانے کا ایک لے لیا، اس کے ساتھ ہاتھ کو ناپنے میں کس کا ہاتھ لمبا ہے وہ سب سے پہلے ان کا وصال ہوگا۔ لیکن فرماتی ہیں فَعَلِمْنَا بَعْدُ إِنَّمَا كَانَ طُولُ يَدِهَا الصَّدَقَةَ، بظاہر وہ جو کانے کے ساتھ انہوں نے ناپا تو اس کے ساتھ حضرت سودا کا ہاتھ لمبا، انہوں نے یہی خیال کیا کہ ان کا حضور کے بعد وصال ہوگا، لیکن وصال ہوا حضور کے بعد حضرت زینب ان کا۔ تو پھر فرماتی ہیں اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ وہ جو ہاتھ کی لمبائی، اس سے یہ ظاہری لمبائی مراد نہیں تھی، بلکہ وہ اس سے مراد صدقہ و خیرات تھا، یعنی ان کا ہاتھ کھلا ہے، وہ اللہ کی راہ میں زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ، وہ صدقہ کو پسند کرتی تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی مذمت بیان فرمائی کہ مختالاً فخورا، جو لوگ تکبر اور غرور کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے، ان کے اندر ایک برائی پھر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ الذین یبخلون، وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی وہ بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں اس کو وہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو چھپاتے ہیں۔ ایک تو ظاہری مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو چھپاتے ہیں، اور یہاں مراد علم بھی ہو سکتا ہے کہ علم کی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کو آگے پھیلاتے نہیں ہیں، اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس میں ان لوگوں کا رد ہے، یعنی اہل کتاب کا، کہ جو اپنی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پاتے تھے لکھا ہوا، حضور کے اوصاف کو دیکھتے تھے لیکن ان کو چھپاتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو، اور اگر کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کو علم ہے اس کو بھی کہتے بھائی چھپا کے رکھو، کسی کو بتانا نہیں ہے، پھر یہ اگر ان کو پتہ چلے گا لوگوں کو تو لوگ ان پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو فرمایا الذین یبخلون، وہ جو بخل سے کام لیتے ہیں، یہاں یعنی مال کا بخل بھی مراد ہے، علمی بھی، اور یہ خاص طور پر ان اہل کتاب کا جو اپنی کتابوں میں حضور کے اوصاف کو پاتے تھے پھر ان کو چھپاتے تھے اور دوسروں کو چھپانے کا حکم دیتے تھے۔ تو اب یہ چیز اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا بھی حضور کے اوصاف کو چھپائے، حضور کی نعت نہ پڑھے، حضور کی نعت پڑھنے سے روکے، حضور کی فضائل بیان کرنے سے روکے، تو وہ بھی اسی وعید کے زمرے میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو ان کی برائی بیان فرمائی کہ وہ حضور کے اوصاف کو چھپاتے ہیں۔ تو صرف وہی نہیں، جو بھی ہوگا چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، اگر وہ حضور کے اوصاف کو چھپائے گا تو وہ بھی پھر اسی زمرے میں آئے گا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ وہ جو حضور کے اوصاف کو چھپاتے ہیں اور دوسروں کو بھی چھپانے کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ بات بھی جو ہے نا، آیات کا جو اختتام ہے یہ بھی ایک خاص علم ہے علم تفسیر کے اندر،
کہ مضمون تو بیان ہوا الذین یبخلون، کہ وہ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اب کسی بھی گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ گار ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ کافر ہوتا ہے کفر و شرک سے کوئی انسان عقیدے کے اندر ایسی خرابی آ جائے جس سے کفر لازم آتا ہو۔ گناہ کرنے سے یعنی جتنے بڑے گناہ ہیں ان کا اتنا ہی زیادہ یعنی عذاب بھی ہوگا، لیکن کفر نہیں ہے۔ کفر جو ہوتا ہے وہ عقیدے کے اندر خرابی سے آتا ہے، لیکن یہاں بخل کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، تو یہی اس کی تفسیر وہی حدیث پاک ہوگی۔ فرمایا کہ مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، مومن کامل وہ نہیں ہوتا جس کے اندر بخل پایا جائے۔ تو بخل کی مذمت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اس میں یہ نکتہ ہے کہ یہ مومن کی خصوصیات نہیں ہیں، ایسی باتیں یہ کافروں کے عیوب ہیں۔ تو اگر مومن میں بھی پائے جاتے ہیں تو مومن کے اندر بھی گویا کافروں والی وہ عیب وہ پائے گئے جو کافروں میں ہونے چاہیے، مسلمان میں نہیں ہونے چاہیے۔ آگے فرمایا والذین ينفقون اموالہم، کہ مختالاً فخوراً، یعنی فخر تکبر غرور کرنے والے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے، اپنے آپ کو برتر سمجھنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ والذین ينفقون اموالہم، اپنے مال خرچ کرتے ہیں لیکن کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، مولا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بھائی لوگ دیکھیں اور لوگ کہیں بھی دیکھو جی کتنا سخی ہے، کتنا مال خرچ کر رہا ہے، کتنا خرچ کر رہا ہے، یعنی مال تو خرچ کرتا ہے لیکن مراد ارادہ نیکی تقوی پرہیزگاری رضائے خدا اللہ تعالیٰ کی رضا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں اپنی سخاوت کی دھاک بٹھانا، لوگوں سے اپنی تعریف مقصود، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں، مولا کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا قرین ہو جائے، ساتھی ہو جائے، تو کتنا برا ساتھی ہے۔ یعنی شیطان کے اثر سے انسان ایسے کام کرتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے یعنی اچھا کام بھی کرتا ہے تو مراد اور اس کا ارادہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی ہے بلکہ دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہے، اگر رضائے الہی مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو پھر چاہے وہ بظاہر کتنا ہی اچھا کام ہو، وہ آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوگا، اور اس کو کوئی اجر اور صلہ اور ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ چنانچہ دیکھیے حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے اور ترمذی شریف کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور خود حضور سے سنی ہے اور اچھی طرح سمجھی ہے، لیکن حدیث بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف الہی غالب آیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ بیان کرنی شروع نہیں کی، صرف یہ فرمایا کہ ہاں میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی روایات وہ بھی ہیں جو انہوں نے صحابہ کرام سے انہوں نے سنی۔
تو بہرحال وہ بھی معتبر اور درست ہیں، صحابہ اکرام سارے عادل ہیں، اگر کسی صحابی سے بھی انہوں نے سنی ہے تو وہ بھی اسی طرح معتبر ہے، لیکن بہرحال یہ خاص انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے سنی ہے، لیکن حدیث بیان نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پھر یہی کہا کہ میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں، لیکن حدیث بیان کرنے سے پہلے پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ ثم افاق ومسح وجهه وقال افعل لأحدثنك حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وهو فی هذا البیت ما معنا احد غیری وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہ حدیث بیان کروں گا جو حضور نے مجھے بیان فرمائی، حضور کا ارشاد، اور اس وقت میں حضور کے ساتھ تھا اس گھر میں، اور کوئی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہی تھا، لیکن بیان کرنے سے پہلے تیسری مرتبہ پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ 3 دفعہ حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے ہی بے ہوش ہوئے، پھر افاقہ ہوا، پھر انہوں نے حدیث پاک بیان کرنا شروع کی۔ ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی اذا کان یوم القیامت ینزل الی العباد لیقضی بینہم۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سب حاضر ہوں گے، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ ہر انسان گھٹنوں کے بل ہوگا، خوف خداوندی کی وجہ سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکا، گھٹنوں کے بل ہوگا۔ گھٹنوں کے بل جیسے بچہ ہوتا ہے نا، چلنا سیکھتا ہے تو وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، پہلے گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اس طرح کل امت جاسیت، ہر انسان وہ گھٹنوں کے بل ہوگا۔ فَأَوَّلُ مَن يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ۔ 3 آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ایک وہ جس نے جمع القرآن، قرآن جمع کیا یعنی قرآن پاک کو پڑھا، اس کو علم حاصل کیا، اور ایک وہ آدمی قتل فی سبیل اللہ جس نے بظاہر راہ خدا میں جہاد کیا اور قتل فی سبیل اللہ، وہاں وہ قتل کر دیا گیا۔ وَرَجُلٌ کثیر المال، اور ایک وہ آدمی جس کے پاس مال بہت تھا اور وہ بہت مال خرچ کرتا تھا۔ یہ 3 آدمی اللہ کی بارگاہ میں یعنی حساب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِئِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاری سے جس نے قرآن پاک پڑھا اور قرآن پاک اس نے آگے پڑھایا، اس سے فرمائے گا أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنزَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِي، کیا میں نے تجھے وہ قرآن پاک نہیں سکھایا تھا جو میں نے اپنے رسول پر اتارا؟ قال بلا، وہ عرض کرے گا کیوں نہیں یا رب ذوالجلال۔ قال فماذا عملت فیما علمت یا علمت، جو میں نے تجھے سکھایا اس پہ تو نے کیسے عمل کیا؟ قال كنت اقوم به آناء اللیل و آناء النہار، تو وہ عرض کرے گا کہ یا رب ذوالجلال میں اس کے ساتھ دن رات کھڑا ہوتا، دن کو بھی لوگوں کو پڑھاتا سکھاتا، رات کو بھی تبلیغ کرتا، تقریر کرتا، ہر وقت۔ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذِبْتَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے، تو جھوٹا ہے۔ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ لَهُ كَذِبْتَ، اس وقت جو فرشتے حاضر موجود ہوں گے وہ بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ بَلْ أَرَدْتَ أَن يُقَالَ فُلَانٌ قَارِئٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بلکہ تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ کہا جائے کہ فلاں قاری ہے، کہ بڑا اچھا قاری ہے جی، بڑا اچھا مولوی ہے جی، بڑے نکتے بیان کرتا ہے جی، کیا اس کی سر ہے جی، کیسی تقریر ہے جی، تو یعنی لوگ تعریف کریں، مقصد یہ تھا کہ لوگ تعریف کریں جی یہ دیکھو جی ہر وقت تبلیغ کرتا رہتا ہے، کتنا اچھا انسان ہے، تو کتنے بہترین نکتے بیان کرتا ہے،
یعنی لوگوں کی تعریف مقصود تھی، رضائے الہی مقصود نہیں تھی۔ فقد قیل ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ تو ہو گیا۔ لوگ بڑے نعرے بھی لگاتے تھے، ہیں جی، تیرے نام کے بڑے نعرے لگاتے تھے کہ جی فلاں صاحب یہ وہ اتنے بڑے عالم جی، بڑے نکتہ داں ہیں یہ وہ۔ تو جو تیرا مقصود تھا وہ تو ہو گیا، تیرا مقصود لوگوں سے تعریف حاصل کرنا تھا، لوگوں نے تعریف کر لی۔ تو احادیث میں کہیں الگ الگ بیان کیا گیا، کہیں مقصد مضمون ایک ہی ہے۔ تو دوسری حدیث میں ہے کہ پھر حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر وہ مال والا حاضر کیا جائے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے اتنا مال دیا۔ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب ذوالجلال۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، اپنے رشتہ داروں کو دیا، صدقہ کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بل اردت ان یقال فلان جواد، تو نے یہ ارادہ کیا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں بڑا سخی ہے، یعنی اپنی تعریف مقصود تھی، رضائے الہی مقصود نہیں تھی۔ وقد قیل، وہ تو کہہ دیا گیا، لوگوں نے بڑی تعریف کی، تیرے نام اخباروں میں آتے تھے، ٹی وی پہ آتے تھے، آج کے دور میں جو سوشل میڈیا پہ تیرے بڑے چرچے تھے، بلانا فلاں سخی ہے، تو تو تیرا مقصود تھا وہ تو حاصل ہو گیا۔ اور حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کو گھسیٹ کے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کو پیش کیا جائے گا کہ جو جنگ میں گیا اور وہاں قتل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا تیرا جہاد کا حکم تھا، میں لڑا اور یہاں تک لڑا کہ میں نے اپنی جان پیش کر دی، وہاں میں قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا۔ وتقول الملائکہ، فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا۔ یقول اللہ بل اردت ان یقال فلان جری، بلکہ تو نے یہ ارادہ کیا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں بڑا بہادر ہے، تیری بہادری کے چرچے اور گلگلے ہوں، اور وہ تو ہو گئے۔ دوسری روایت میں قاتلت لأن یقال فلان جری فقد قیل، تو نے اس لیے وہ کیا تھا کہ لوگ کہیں بھئی بڑا بہادر ہے، کیا اس کی بہادری ہے کہ اکیلا اتنے آدمیوں کے ساتھ۔ تو یعنی مقصد یہ تھا کہ تیری اس سے مراد اللہ کی رضا نہیں تھی، بلکہ لوگوں سے تعریف مقصود تھی، اور وہ ہو گئی۔ ثم امر بہ فسحب علی وجہہ، منہ کے بل اس کو گھسیٹا جائے گا، حتی القی فی النار، جہنم۔ تو اب یہ دیکھیں، بظاہر تین ایسے کام ہیں کہ جو یعنی سب سے اچھے ترین کام دنیا میں ہو سکتے ہیں، ان میں سے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ کے اس کو آگے سکھایا جائے، مال و دولت والا مال کو خرچ کرے، کوئی اللہ کی راہ میں لڑے اور جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ لیکن اس میں بھی سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے وہ نیت ہے، نیت اور ارادہ، کہ نیت اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اس کے حکم پر عمل کرنا۔ یہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ بظاہر کتنے ہی اچھے کام ہیں، اور ان جیسے، اور یہ تو مثال کے طور پر تین ہے نا۔ کوئی بھی اچھا کام جب اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوگا تو پھر وہ اچھا نہیں رہے گا، اور آخرت میں وہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس کا فائدہ ہو جائے گا کہ لوگ واہ واہ بھی کریں گے، لوگ نعرے بھی لگائیں گے، تعریف بھی کریں گے، سخاوت کے چرچے ہوں گے، بہادری کے چرچے ہو جائیں گے، یہ سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حق ہمی خواہت کہ تو زاہد شوی، تا غرض بے گزاری و شاہد شوی۔
اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تو زاہد ہو جائے۔ اور زاہد کس طرح ہوگا؟ غرض کو چھوڑ دے، اس میں کوئی غرض نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے۔ حق ہمی گوید غرض را ترک کن، اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ غرض جو ہے نا، یہ دنیاوی غرض، اس کو چھوڑ دے۔ تا قبول افتت ترا با ما سخن، پھر تمہارے کام جو ہیں ہماری بارگاہ میں مقبول ہوں گے جب تمہاری کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوگی، صرف رضائے الہی مقصود ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی۔ اس کی رضا کے لیے جب کوئی کام کرے گا تو پھر وہ آخرت میں چاہے تھوڑا بھی ہو وہ فائدہ مند ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہوگا ارادہ نیت تو پھر چاہے بظاہر کتنا ہی زیادہ کام ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آخرت میں کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ينفقون اموالہم رعاء الناس، وہ جو مال اپنا خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کرتے ہیں رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخرت قیامت پر ایمان نہیں لاتے۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، تو شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو کتنا برا ساتھی ہے۔ یعنی اچھے اعمال بھی جب نیت بری ہو گئی تو وہ، یعنی پہلے تو شیطان انسان کو نیک اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب نہیں روکتا ہے تو پھر وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ نیت کے اندر فطور پیدا کر دے، پھر وہ چاہے جتنا بھی کام کرتا رہے پھر اس کو آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مثال کے ساتھ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ یعنی کسی کو کچھ دیا ہے تو بعد میں احسان جتلایا جائے، میں نے تم پر یہ احسان کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ بھلائی کی، میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، اور تکلیف پہنچائی جائے تو اس طرح وہ نیکی صدقہ وہ باطل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، کالذی ینفق، اس کی طرح جو مال خرچ کرتا ہے، ینفق مالہ رعاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر وہ ایمان نہیں لاتا۔ تو جس طرح ریاکار کا یعنی وہ سارا عمل ضائع ہوتا ہے، اسی طرح جو صدقہ کر کے بعد میں احسان جتلاتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے اس کا بھی وہ اجر سارا ضائع ہو جاتا ہے، اس کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب آگے اس کی مثال بیان کی جاتی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہو، علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو تیز بارش آئے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کو بالکل چٹیل کر دے۔ اب دیکھیں بارش جب ہوتی ہے تو بارش سے سبزہ اگتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، لیکن چٹان کے اوپر اگر مٹی کچھ پڑی بھی ہوئی ہے تو بارش سے کیا ہوگا؟ وہاں کوئی یعنی سبزہ نہیں اگے گا، بلکہ بارش اس مٹی کو بھی بہا کے لے جائے گی اور وہاں کچھ بھی نہیں رہے گا، مٹی بھی نہیں رہے گی۔ تو فرمایا یہ ان کی مثال ہے کہ دوسری طرف صدقہ یا کوئی بھی نیک کام انسان کو آخرت میں فائدہ مند ہے، لیکن ریاکار اور دوسروں کو صدقے کے بعد تکلیف پہنچانے والا، احسان جتلانے والا، ان کی مثال ایسے ہے کہ بارش آئی تو بجائے اس کے سبزہ اور ہریالی ہونے کے، اس کا جو یعنی ایک ذریعہ تھا وہ بھی جاتا رہا کہ وہاں سے وہ مٹی بہا کے لے گی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، چٹان کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی، تیز بارش آئی تو وہ اس مٹی کو بھی بہا کے لے گئی اور اس کو بالکل چٹیل کر کے چھوڑ دیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اپنے کسی کسب یعنی جو انہوں نے کمایا اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، آخرت میں ان کا کوئی عمل ان کو فائدہ مند نہیں ہوگا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو بہرحال کسی بھی نیکی کے کام میں نیت اور ارادے کا درست ہونا
بڑا ضروری ہے۔ جب نیت اور ارادہ درست ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، رضا الہی اور حکم الہی پر عمل کرنا مقصود ہو، تو پھر تھوڑا کام بھی جو ہے وہ بھی فائدہ مند ہوگا۔ لیکن یہ جب نہیں ہوگا تو پھر بظاہر کتنا ہی زیادہ کام ہو، پھر وہ آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔